میرے آقا نے فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضو، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس علامت سے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ اب ایمانداری سے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وضو والے اعضاء تو انہی کے چمکیں گے نا دنیا میں جو وضو کرتے رہے ہیں، اور وضو وہی کرتے رہے ہیں جن کا مسجد کے ساتھ تعلق رہا، آنا جانا رہا، نماز کی پابندی رہی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی رہی، وضو تو وہی کرتے رہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، میں اس علامت سے ان کو پہچانوں گا۔ ایک بات صرف آپ سن لیں، اس کا جواب نہ دیجیے گا، جواب اس کا خود آپ اپنے آپ کو دیجیے گا۔ کبھی تنہائی میں، کبھی اپنے برے اعمال کا خیال جب آ رہا ہو اور کبھی اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر رہے ہوں، تو پھر اپنے آپ کو اس کا جواب دیجیے گا۔ محض اب تصور صرف کر لیں کہ معاشر کے دن جب تمام افراد موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام امت کے لوگ، تمام امتوں کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے میرے آقا اپنی امت کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، سرکار پہچان رہے ہیں، اور ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس وقت ہم بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب میری بھی باری آنے والی ہے، اب گنتی جب یہاں تک آ گئی تو اب میرا بھی نمبر آئے گا، مجھے بھی سرکار فرمائیں گے۔ تو مجھے بتائیے اور یا سوچئے آپ اپنے آپ میں کہ اگر سرکار نے ادھر والا بھی گن لیا، ادھر والا بھی گن لیا، اور ہمیں سرکار نے نہیں گنا، تو آپ مجھے سوچئے کہ اس وقت پھر اور کون سا دروازہ ہے ہمارے پاس، اور کس دروازے پر جائیں گے، اور کس کی رحمت کو پکاریں گے، اور کس کے دامن سے لپٹیں گے، جب سرکار نے ہی نہیں پہچانا، سرکار نے ہی کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں۔ چونکہ سرکار نے بظاہر ایک علامت بیان فرما دی ہے نا کہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اس علامت سے پہچانوں گا۔ اب یہ علامت اگر نہیں پائی جا رہی تو بظاہر تو یہی ہے کہ میرے آقا پھر نہیں پہچانیں گے۔ تو اب سارے لوگوں کے سامنے جب ہم خوش ہو رہے تھے کہ ابھی میرا بھی نام آ جائے گا اور میں بھی سرکار کا ہو جاؤں گا، اور سرکار مجھے بھی اپنا لیں گے اور میری بھی خلاصی اور نجات ہو جائے گی، اور پھر سرکار فرما دیں ہمیں چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں، تو پھر تو ہمارے پاس پیچھے کوئی دروازہ نہیں بچتا، پیچھے کوئی رستہ نہیں بچتا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے آقا نے جتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ میرے آقا دن رات روئے اپنی امت کے لیے، میرے آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، کیا سرکار کی کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کس لیے پتھر کھائے؟ امام الانبیاء ہو کر، تمام نبیوں کے امام ہو کر وہ ظالم پتھر مار رہے ہیں، اور سرکار کے جوتے مبارک آپ کے خون سے پر ہو گئے، بھر گئے، اور اس حالت میں بھی جب فرشتہ کہتے ہیں کہ آقا آپ مجھے حکم فرمائیں میں بھی ان کو پہاڑ میں کچل کے اور ان کو برباد کر دوں، تہس نہس کر دوں، آقا نے فرمایا نہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ تکلیفیں کس لیے برداشت کی ہیں۔ میرے آقا حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے مصطفیٰ پر آگے وہ ڈال دیتا ہے، اور میرے سرکار اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کیا سرکار اپنی عبادت کی فکر تھی؟ محض اس وجہ سے کہ میں اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے یا اپنی بخشش کے لیے اس طرح کر رہا ہوں، کیا ایسا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا۔ سرکار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب اتنا قیام نہ کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا، ساری ساری رات میری بارگاہ میں عبادت نہ کیا کریں، آدھی رات کر لیں یا اس سے بھی تھوڑا کر لیں، رب تو یہ فرما رہا ہے۔ تو وہ عبادتیں پھر کن کے لیے تھی؟ کن کی تربیت کے لیے تھی؟ آج ہم جانور قربانی کرتے ہیں عید کے موقع پر، اور اوجڑی اگر کوئی ہماری گلی میں ڈال دے تو اس سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ سارا دن اب پورا ہفتہ یہاں بدبو آتی رہے گی، دروازے کے سامنے اوجڑی پھینک دی، اتنی بدبودار چیز ہے، اور عین نماز کی حالت میں سرکار کے اوپر ڈال دی، اور پھر صرف اتنا نہیں، اوجڑی ڈال کے پھر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہے ہیں، اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے کہ لو یہ عبادت کر رہا تھا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں تو کتنی سہولت ہے نا عبادت کرنے کی، ہم گرم پانی کا انتظام موجود ہے، گرمیاں آ جائیں اے سی کا انتظام موجود ہے، نرم اور ملائم قالین موجود ہیں، خوبصورت بلڈنگ موجود ہے مسجد کی صورت میں، اس کے بعد ہم سے عبادت نہیں ہوتی، اس کے بعد ہم سے سجدے نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ہم غفلتیں کرتے ہیں، سستیاں کر جاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ یاران گرامی، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جگا لیں، بیدار کر لیں۔ اگر ہم اسی غفلت میں سوئے رہے، اسی نیند میں سوئے رہے، تو پھر جس دن آنکھ کھلے گی اس دن سب کچھ گزر چکا ہوگا، اس دن سب کچھ گزر چکا ہوگا۔ اس دن سے پہلے آج ہم اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام صرف ان جملوں پر کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جملے ہمارے ایمان اور ہمارے ایمانی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کہ ہم نے سرکار کا در جو تلاش کیا ہے، کوئی محنت کر کے تلاش کیا ہے، ہاں جی، کوئی ہم نے کوئی صحراؤں میں اور کوئی دریاؤں میں اور کیا ہم نے سفر کیے، کچھ نہیں کیا، گھر بیٹھے سرکار کی غلامی نصیب ہو گئی ہے۔ گھر بیٹھے ماں کی کوکھ سے ہم نے اسلام کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، الحمدللہ گھر بیٹھے ہمیں دین مل گیا ہے۔ سرکار کی غلامی کے لیے ہم نے حضرت سلمان فارسی کی طرح سفر نہیں کیے، سرکار کی غلامی کے لیے حضرت صہیب رومی کی طرح ہم نے در در کی خاک نہیں چھانی، گھر بیٹھے بٹھائے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سرکار کی غلامی مل گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلامی ایسے مل گئی ہے؟ نہیں، ہمارے پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کسی محبوب کی چارہ گری ہے۔ جو منگتے آقا آپ کے در تک آ گئے ہیں، یہ نکمے، یہ نکارہ، یہ عاجز جو آپ کے در تک پہنچ چکے ہیں، جس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری محنت نہیں ہے، یہ بھی آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے قدموں میں ہمیں بلا لیا ہے۔ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کسی محبوب کی چارہ گری ہے۔ مزے لوٹو، مزے لوٹو فقیرو بن پڑی ہے، مزے لوٹو فقیرو بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مزے لوٹو فقیرو بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی غلامی آخری سانس تک نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں میں قیامت تک سرکار کے غلام پیدا ہوں، کبھی بھی ہماری نسلوں میں سرکار کے گستاخ پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخری سانس تک سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، پھر انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا۔ وما علینا۔